اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله العلي العظيم۔ یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ سورۃ البقرہ جو قرآن مجید کی دوسری سورت ہے، اس کی آغاز کی کچھ آیات ہیں۔ افتتاحی سورت کے بعد، سورۃ الفاتحہ کے بعد، یہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ قرآن کے تعارف کے متعلق کچھ باتیں اور کچھ اصول بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ جو کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں، اس کے بارے میں اس متعلق کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی۔ اس کے بھی کئی پہلو ہیں اور اس کے بھی کئی دلائل ہیں۔ قرآن مجید کے جو اولین مخاطب تھے، انہیں تو واقعی اس کے متعلق کوئی تردد نہیں تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل عمر ان میں گزاری تھی۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے، کتابت پڑھنا، اور وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اور نہ لکھنا جانتے تھے قرآن کے نزول سے پہلے، اور نہ ہی اس قسم کا کوئی کلام پہلے ان کی طرف سے کوئی وارد ہوا تھا۔ اور اچانک ایسا کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وارد ہونا کہ جس کی اس سے پہلے کوئی نظیر نہیں ملتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتابت بھی نہیں جانتے تھے، تو اس کا بھی کوئی شائبہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی کچھ کتابوں سے کچھ اخذ کر لیا ہو۔ اذا لارتاب المبطلون، پھر تو کوئی گنجائش تھی کہ کوئی کسی شک میں مبتلا ہو جاتا۔ لیکن ایسا غیر معمولی کلام کہ جو آتے ہی ادب کے بہترین افراد کو یہ چیلنج کر دے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اگر تمہیں اس پر شک ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے تو اس کی طرح کا کوئی ایک کلام لے آؤ، اس جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ۔ اور کھلا چیلنج کیا گیا، لیکن کسی میں یہ ہمت نہ ہوئی کہ وہ اس کے مقابلے میں کوئی کلام پیش کر سکے۔ اور تدبر کے حوالے سے دیکھا جائے، اپنی علمی حیثیت کے حوالے سے دیکھا جائے، تو اس حوالے سے بھی قرآن کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کہ کیا تم قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا، کسی فرد یا آدم کا کلام ہوتا، تو اس میں اختلافاً کثیرہ ہوتا۔ اس وقت آپ انسانی تاریخ کے بہترین فلسفیوں کا کلام اٹھا کے دیکھ لیجئے، ان کے مباحث پڑھ لیجئے، آپ کو اندازہ ہوگا تاریخ نے اور وقت نے ان کی پیش کی گئی جتنی تھیوریز تھیں، جتنے نظریے تھے، ان کے اختلاف کو کھول کے سامنے کر دیا۔ افلاطون کو پڑھ لیجئے، ارسطو کو پڑھ لیجئے، اقبال کو پڑھ لیجئے، غالب کو پڑھ لیجئے، زیادہ سے زیادہ انسانی کلام کی عمر 100 سال ہوتی ہے۔ اس کے بعد تاریخ یہ واضح کر دیتی ہے اور علم یہ بات ثابت کر دیتا ہے کہ ان کی باتوں میں کتنا اختلاف تھا، ان کی باتوں میں کتنی غلطیاں تھیں۔ اور ایک ایسا کلام جو ایسی قوم میں آیا
کہ جس کو ہم ڈارک ایجز کہتے ہیں، کہ جن لوگوں کو ہم کہتے ہیں کہ وہ علمی دور سے پہلے کا زمانہ ہے، ہم نے آج ترقی کر کے سائنس کو تعمیر کیا ہے، سائنس کو تخلیق کیا ہے، ہم نے ریزننگ کو تخلیق کیا ہے، یہ ماڈرن ایج ہے، یہ ریزننگ کی ایج ہے، لیکن وہ کلام کہ جو آج سے 1400 سال پہلے نازل کیا گیا تھا اور ایسے فرد کی طرف سے یہاں ہم تک پہنچا کہ جو نہ لکھنا جانتا تھا نہ پڑھنا جانتا تھا، اور وہ کلام بھی ایسا کلام، اگر ہم اس تاریخ کو نظر انداز بھی کر دیں، پھر بھی آج ہم میں سے بیٹھا کوئی ایک فرد بھی قرآن کو پڑھنا شروع کرے تو وہ ان تمام تاریخی حقیقتوں سے صرف نظر بھی کر دے، پھر بھی قرآن اس کو جگہ جگہ بتائے گا کہ ما ھذا کلام البشر، کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا۔ انسان جیسے ہی قرآن کی آیات کی تلاوت کرتا جائے گا، اس پر تدبر کرتا جائے گا، اس پر غور و فکر کرے گا، تو اس کے دل میں ایسے جذبات ظاہر ہوں گے، اس کا دل یہ خود پکار کے کہے گا کہ یہ کسی فرد کا کلام نہیں ہو سکتا، بلکہ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ وہ انسان کا قلب یہ کہہ اٹھے گا کہ اے پروردگار، یہ تو نے جو نازل کیا ہے میں اس پر ایمان لاتا ہوں۔ جب انسان بصیرت اور سماعت کی آنکھیں اور اپنے دل کو کھول کے قرآن کا تلاوت کرے گا، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، تو یہ باتیں اس پر جس طرح کہ سورج سامنے حقیقت کی طرح عیاں ہیں اس طرح عیاں ہو جائیں گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، اور یہ کیا ہے؟ یہ ہدایت ہے۔ اس سے پہلے سورۃ الفاتحہ کہ جو دعا کی شکل میں نازل ہوئی ہے، کہ جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اور نماز میں اس کو ضروری قرار دے دیا گیا ہے کہ ہم دن میں کم از کم 5 مرتبہ اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں اور کیا دعا کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت کی۔ ہم بار بار دعا کرتے ہیں، اور جیسے ہی اس سے آگے قرآن شروع ہوتا ہے، دوسری آیت میں فرمایا ھدی للمتقین، جس ہدایت کی تم تمنا کر رہے تھے، جس کی دعا کر رہے تھے، وہ یہ ہے، یہ لو، یہ ہدایت ہے، اس کو پڑھو اور اس سے اخذ کرو، اور تم ان لوگوں میں شامل ہو جو الذین انعمت علیہم، کہ جن کے بارے میں تم دعا کرتے ہو کہ اے پروردگار ہمیں ان لوگوں میں شامل کر کہ جن پہ تیرا انعام ہو، ھدی للمتقین، اور ساتھ ایک قید بھی لگا دی۔ ایک اور جگہ قرآن میں آتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، ذکری للعالمین، تمام عالمین کے لیے نصیحت ہے۔ قرآن اصل کے اعتبار سے سب کے لیے ہدایت ہے، جو بھی اس سے ہدایت اخذ کرنا چاہے انسانوں میں، وہ اس سے ہدایت حاصل کر سکتا ہے اور جنت کے راستے کو پا سکتا ہے۔ لیکن اس ہدایت سے استفادہ صرف وہی لوگ حاصل کر سکتے ہیں جو اس کے لائق ہیں، کہ جنہوں نے اپنی سماعت، بصیرت اور اپنی فؤاد کو کھلا رکھا ہوا ہے۔ ھدی للمتقین، متقین کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ انسان کے دل کی اس کیفیت کو کہتے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے احساس کی وجہ سے اس کے اندر یہ طرب پیدا ہوتی ہے کہ وہ برائیوں سے رکنا چاہے۔ جو فرد اپنے اخلاقی وجود کی خاطر برائیوں سے رکنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے تقوی کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے احساس کی وجہ سے برائیوں سے رکنا چاہتا ہے، وہی فرد متقی ہے۔ تو جو فرد برائیوں سے رکنا ہی نہیں چاہتا، جو فرد اپنے اخلاق کا، اپنے علم کا، اپنے اعمال کا تزکیہ ہی نہیں چاہتا، تو وہ قرآن کی آیات تو پڑھتا جائے گا لیکن اس کو ہدایت حاصل نہیں ہوگی۔ وہ کون متقین تھے کہ جن کے لیے یہ قرآن ہدایت تھی؟ الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ تھے کہ جو غیب پر ایمان لاتے تھے۔ غیب پر ایمان کیا ہے؟ اصل میں جس امتحان میں ہمیں اس دنیا میں جس امتحان کے ساتھ بھیجا گیا ہے، وہ 2 اشیاء کا امتحان ہے۔ ایک
علم کا امتحان اور دوسرا عمل کا امتحان۔ یہ یؤمنون بالغیب اصل میں علم کے امتحان کی سرفرازی ہے، اور وہ امتحان تبھی امتحان رہے گا جب یؤمنون بالغیب ہوگا۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذرائع دے دیے گئے ہیں کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ انسان کو سماعت دی گئی ہے، انسان کو بصیرت دی گئی ہے، انسان کو فؤاد دی گئی ہے، انسان کو عقل فہم دیا گیا ہے، انسان کو شعور دیا گیا ہے۔ یہ اسی لیے دیا گیا ہے کہ تاکہ انسان غیب میں رہتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کو پہچان سکے اور اس کی نشانیوں کے ادراک کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی معرفت حاصل کر سکے۔ اسی لیے هل ينظرون، جس طرح اگر لوگوں نے اعتراض کیا کہ ہمارے پاس کوئی کھلی آیات کیوں نہیں آتی، کھلی نشانیاں کیوں نہیں آتی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ هل ينظرون الا تأتيهم الملائکہ او یأتی ربک او یأتی بعض آیات ربک یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها۔ یہ کوئی کھلی نشانیاں چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ رب خود سامنے آ جائے، اللہ تعالیٰ کے ملائکہ سامنے آ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ایسا ہو جائے تو پھر جب ایسا ہو گیا تو کسی فرد کو اس کا ایمان اس کو کوئی نفع نہ دے گا، پھر تو امتحان ختم ہو گیا۔ لہٰذا امتحان ہی یہ ہے کہ عقل و فہم اور اخلاق کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کی جائے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور جب ایمان دل میں پیدا ہوگا تو اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ اس کا ظہور ہو۔ اگر ظہور نہیں ہوگا تو اس بات کی پہچان کیسے ہو سکتی ہے کہ اندر کیا موجود ہے کیا نہیں؟ تو ظہور ضروری ہے، اور اس کے پھر ایمان کے مظہر بیان ہوئے۔ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ ومما رزقناہم ینفقون، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو انہیں رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ ہم نے جو ان کی طرف نازل کیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اور وما انزل من قبلک، اور جو اس سے پہلے ہم نے نازل کیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ یعنی ان کے اندر کسی قسم کا کوئی تعصب، کوئی تفارق نہیں پایا جاتا، بلکہ وہ سچے حق کے طلبگار ہیں۔ وہ ان لوگوں کی طرح نہیں ہے کہ جنہوں نے کہا کہ یہودی ہو جاؤ تو ہدایت پاؤ گے، نصرانی ہو جاؤ تو ہدایت پاؤ گے، یا انہوں نے کہا کہ ہم لوگ جو کچھ ہماری طرف نازل ہوگا اس پر تو ایمان لائیں گے، اور جو غیروں میں نازل ہوگا اس پر ایمان نہ لائیں گے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا ہم تو اپنے پروردگار پر ایمان لائے ہیں، اس کی طرف سے جو کچھ بھی ہم تک آئے گا ہم اس پر ایمان لائیں گے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ لوگ کون ہیں کہ وہ لوگ وبالآخرۃ ہم یوقنون، وہ آخرت پر ایمان لانے والے ہیں، یعنی وہ اس دنیا کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ وہ جب اس دنیا کے نظام کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں، اس کے قوانین کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں، وہ اس کے اندر غیر معمولی ترکیب اور غیر معمولی معنویت کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں، تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ وہ پروردگار کہ جس نے جو بھی قانون بنایا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ وہ جب دیکھتا ہے کہ ایک سیب وہ درخت سے ٹوٹ کے نیچے گرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے اس کے پیچھے کتنا غیر معمولی قانون کار فرما ہے، جس کائنات کے بنانے والے نے اتنے چھوٹے چھوٹے اجزاء کے اندر اتنی غیر معمولی معنویت رکھی ہے، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اس نے یہ پوری کائنات ہی بلا کسی مقصد کے بنا دی ہے؟ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا۔ وہ جب اس کے اوپر تفکر و تدبر کرتے ہیں تو کہہ اٹھتے ہیں کہ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے پروردگار تو نے یہ بے مقصد نہیں بنایا، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ تو اسی لیے وبالآخرۃ ہم یوقنون، وہ آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ دنیا کے اندر ہمیں بلا مقصد نہیں بھیج دیا گیا، کیونکہ اس کائنات کا بنانے والا پروردگار تو بہت حکیم ہے، بہت علیم ہے،
تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہے، لہٰذا ادھر جو کچھ ہم خیر کرتے ہیں اس کا ہمیں اجر ملنا چاہیے، اور جو کچھ کوئی برائی کرتا ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، پروردگار نے یہ سب کچھ بلا مقصد نہیں بنایا۔ اس کے بعد فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اصل میں فلاح پانے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم وما علینا الا البلاغ المبین۔